بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسن و جمال کی پیکر تھی۔ جو بھی اس عورت کو دیکھتا تھا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت ہی حسن سے نوازا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ عورت اس سے جب بھی دور ہوتی تھی تو اس شخص کو اپنی بیوی کی اتنی یاد آتی تھی کہ اس کو کھانا پینا بھی بھول جاتا تھا۔ وہ شخص اپنی حسین و جمیل عورت کے ساتھ زندگی بہت ہی پیاری گزار رہا تھا۔ ایک دن اس حسین و جمیل عورت کی موت ہو گئی۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کی وفات کا بہت ہی صدمہ پہنچا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر کئی سالوں تک روتا رہا، کیونکہ اس کو بیوی بھول نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن اس قبرستان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا کہ قبرستان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں اس شخص کی آواز پڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھا ایک شخص رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ تو اس قبر کے سراہانے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ قبر میری بیوی کی ہے، اس دنیا سے وصال کر گئی ہے۔ میری بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی، مجھے اس کے جانے کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اس قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ، یا میری بیوی کو زندہ کر دے یا پھر مجھے بھی موت عطا فرما دے تاکہ میں بھی اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے، اے عورتوں اور دنیا سے دل لگانے والے، کیا تیری بیوی زندہ ہو جائے تو تو پھر اپنے گھر چلا جائے گا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی ہاں، میں گھر چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کائنات، اس عورت کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو کر یہ فرمانے لگے، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ شخص پاس بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ قبر اللہ کے حکم سے کھلی اور اس قبر سے ایک حبشی مرد اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا۔ اس کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے ابھرے۔ مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تیرے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس مردے نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں اس کانوں سے غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے غیبت کرتا تھا۔ کانوں سے جھوٹ سنتا تھا اور زبان سے جھوٹ بولتا تھا۔ اس کان سے گیت سنتا تھا اور اس منہ سے گیت گاتا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اس کلمے کے صدقے اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، اس قبر سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے ساتھ والی میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر مر جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مردہ پھر قبر میں چلا گیا اور قبر اپنی پہلی حالت میں آ گئی۔ قبر بند ہو گئی۔ دوسری قبر پر جا کر حضرت علیہ السلام نے کہا، اے اس قبر میں لیٹنے والے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ قبر کھلی اور اللہ کے حکم سے اس قبر سے ایک حسین و جمیل عورت اپنے سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ اس شخص نے کہا کہ یہی میری بیوی ہے جس کی محبت نے مجھے اتنے سالوں سے یہاں بیٹھ کر رونے پر مجبور کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا جا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور بیوی سے کہا کہ تیری جدائی نے میرا جینا ہی محال کر دیا ہے، میری نیند حرام کر دی ہے، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ بیوی نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس حسین و جمیل عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ شہزادے نے نظر اس عورت نے اپنے خاوند کا سر زمین پر رکھا اور شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئی۔
وہاں سے چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد شوہر اٹھا، اپنی بیوی کو وہاں نہ پا کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن اس کی بیوی اس کو نظر نہ آئی۔ اس شخص کو وہاں لگے ہوئے گھوڑے کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ وہ شخص گھوڑے کے لگے ہوئے پاؤں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیوی تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور ایک شہزادہ اور اس کی بیوی کھڑے ہیں۔ اس نے پاس جا کر شہزادے کو کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، تو اس کو یہاں کیوں کر لے آیا ہے؟ اس شہزادے نے کہا کہ اے بندے، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ جب بیوی سے پوچھا گیا تو بیوی نے اس بندے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نہیں جانتی، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ تینوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص حضرت عیسیٰ سے عرض کرنے لگا، "اے اللہ کے نبی، یہ میری وہی بیوی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے۔" حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ تم تو اس کی بیوی ہو۔ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کو بھی کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ وہ عورت جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہوئے آپ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہم کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بیوی کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے تو پھر مر جا، اس مٹی میں دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے یہ عورت پھر سے مر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں زندہ کیا گیا، پھر وہ ایمان کی حالت میں مرا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جسے ایسی عورت دیکھنی ہو جو ایمان کی حالت میں مری اور پھر زندہ کی گئی ہو، پھر کفر کی حالت میں مر گئی ہو، تو تم اس عورت کو دیکھ لو جو جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ تم نے کئی مدت تک بیوی کی قبر پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہو۔ جس طرح تم دنیا دار بندے بن کر اس بیوی سے محبت کرتے رہے ہو، اگر تم سے کہا گیا کہ تم نے کئی مدت تک بیوی کی قبر پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہو، اور اگر یہی وقت تم نے اللہ سے محبت کی ہوتی تو میرا رب تم کو اس طرح تنہا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی تجھ کو تنہا چھوڑ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب اللہ کسی کا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ جس کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو وہ بندہ دنیا میں بھی خوش اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہوتی تو میرا رب اور آخرت میں بھی جنت کے مزے پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین۔